answer is the world oldest step. As you can see کہ جو دنیا کی سب سے پہلی مہر آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے وہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ انسکرپشنز جس کو کونی فارمز کہتے ہیں یہ بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے عراق کے اندر، اور عراق میں ایک شہر ہے جس کا نام اور ہے، وہاں پہ یہ سب چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئیں. سو اس بریف سی ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک دنیا کی سب سے پہلی ریاست کہاں پہ بنی اور اس کا وہ کن جگہوں پہ مشتمل تھی، اس کی ساخت کیا تھی. سو ایز یو آل کین سی دس از دا ورلڈ میپ. اوور ہیئر نارتھ امریکہ کے ساؤدرن پارٹ پہ ایک سویلائزیشن ایوالو ہوئی. ایٹ دا سیم ٹائم پوائنٹ ایک اور تہذیب ایجپٹ کے دریائے نیل کے ساتھ ساتھ کچھ شہر یا کچھ بستیاں آباد ہو رہی تھیں، اور اسی ٹائم پوائنٹ پہ نیل اور فرات کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ جو آپ کو ریڈ سرکل نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک سویلائزیشن نے ایوالو ہونا شروع ہوا. Same at that time point, the time point which we are talking about right now is 4-5,000 BC. اس وقت جو سویلائزیشن بنی ہے وہ انڈس کے اندر ہڑپا اور موہنجو داڑو کا اوریجن جو ابھی کرنٹلی پاکستان کا حصہ ہے یہاں پہ ورلڈ اولڈسٹ سویلائزیشن جنم لیا. اور اسی طرح سے جو ارلی سیٹلرز ایسٹ ایشیا میں، یعنی کرنٹلی یہ چائنا کی پریمیسز ہے، تو یہاں پہ جو یلو ریور اور ینگیز ریور کے ساتھ ارلی سیٹلمنٹس تھیں، ان میں لوگوں نے آباد کاری شروع کی، یعنی ایگریکلچر اور فارمنگ، اور اس کی وجہ سے لوگ آئے اور پھر جو ہنر ہیں وہ بننا شروع ہوئے. تو یہ جگہ تھی. ابھی تک جو ہسٹوریکل ریکارڈ بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو دنیا کا سب سے قدیم ترین ٹاؤن، یا آپ اس کو سمجھ لیں ڈسٹرکٹ یا کوئی چھوٹا سا شہر یا قصبہ بنا تھا، وہ عراق میں بنا تھا. جو عراق ہے اس کے اندر جو قصبہ بنا اس کا نام اور ہے. اس کو اور یہ جو اگر آپ یہ ٹریبیوٹریز دیکھیں، یعنی تو یہ ریور جو فرات ہے، دریائے فرات، یہ اس کے ساتھ ساتھ بننے یا آباد ہونے والے چھوٹے چھوٹے قبائل یا آپ کو سمجھ لیں کہ شہر پہ. جب یہ بستیاں آباد ہونا شروع ہوئیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریور ٹائیگر ریورز بہہ رہا ہے، ٹائیگرس ریور. اب یہ دونوں ریورز کے سائڈوں پر بستیاں آباد ہونا شروع ہوئیں. تو جو ارلی سیٹلرز تھے انہوں نے یہاں پہ پانی کے بہاؤ کو روکنا شروع کیا اور اس کو موڑنا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ کلٹیویشن آف ڈفرینٹ کراپس، ویٹ اور ملٹ اور دو ڈفرینٹ جو اس جگہ کی ریجن کی تھی وہ ڈومیسٹیکیشن کی وجہ سے، اور اینیملز ڈومیسٹیکیشن، کیونکہ یہاں پہ بالکل نارتھ یہ جو اس کی یہ والی سائڈ ہے، یہ سائڈ اس کو آپ ایسٹرن سائڈ سمجھ لیں، تو یہاں پہ بہت رچ زاگوس ماؤنٹینز ہیں جو کہ ایران کا پلیٹو شامل ہوتا ہے، آج کے کرنٹلی ایران کے اندر ٹیریٹری آتی ہے. تو موسٹ اینشینٹ سٹی اور اسی ریجن کو اگر آپ سمجھیں تو دا فرسٹ کنگڈم وچ واز اسٹیبلشڈ واز میسوپوٹیمیا کی جو ریاست ہے وہ یہاں پہ بنی تھی. اور اس میں سومیرینز، اکیڈینز، یہ جو لوگ تھے وہ شامل ہوئے. ساؤتھرن پارٹ کے جو لوگ تھے ان کو سومیرینز کہا جا رہا تھا، جو اوپر والے نارتھن ایریا کے اس سائڈ پہ جا کے موو کر رہے ہیں ان کو اکیڈینز کہتے تھے. تو دیٹ واز فرسٹ اینشینٹ ہسٹری جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک سویلائزیشن نے اپنے آپ کو ایوالو کیا اس جگہ پہ، اور دریاؤں کے یا جو جھیلیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ بسنے والے لوگوں نے وہاں پہ اپنی اپنی آبادیاں بنائیں اور سیٹلمنٹس کیں، اور پھر اسی جگہ پہ وہ کچھ کرافٹس کے اندر آرٹ حاصل کی، کیونکہ جیسے اب خوراک بن رہی ہے تو اس کو سٹور کرنے کے لیے آپ کو کوئی ویسل چاہیے، تو جو مڈ ہے اس سے پوٹری بنائی اور اس کے ساتھ آپ نے اسٹوریج کنڈیشنز بنائی. یہی ایونٹس ڈفرینٹ اور جو علاقوں میں ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انڈس سویلائزیشن کے بارے میں بریفلی بتائیں گے. اچھا جی، ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت آپ کرنٹ میپ دیکھ رہے ہیں دیٹ از دا ٹریول روٹ میپ آف پیپل ہو آر ایکسچینجنگ گوڈس کا مطلب آئرن، لیڈ، کاپر یا جو ان سب اس علاقے کی سوغات نکل رہی ہے وہاں سے وہ ٹریول کر رہے ہیں، اور تھرو لینڈ
یہ موو کریں. تو اس وقت جو آپ یہ والا ایریا دیکھ رہے ہیں یہ ہڑپا موہنجو داڑو جو پاکستان کا جو ٹیریٹری ہے اس میں یہ چیزیں یہاں سے موو کر رہی ہیں. اور یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ سارا انڈس ریور کے ساتھ ساتھ کا علاقہ ہے. اب بعد میں ریور کا رخ چینج ہوا. یہ ہمالیاز ہیں اور یہاں سے لوگ تجارت کے لیے نکلتے تھے اور یہی روٹ چائنا یعنی ایران کے اندر سے ہوتے ہوئے ڈفرینٹ شہروں سے ہوتے ہوئے زاگوس ماؤنٹین سے ہوتے ہوئے یہ موو کرتے تھے اور ڈفرینٹ آئٹمز یہ ایکسچینج کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ اور یہ نیپور سے پھر اسی طرح سے ایجپٹ کے اندر جو ابھی نیل ہے اس کے ساتھ گوڈس کی ایکسچینج ہو رہی ہے. پھر اسی سے اوپر اگر آپ نے یورپ کی طرف جانا ہے تو یہی روٹ استعمال کیا. تو جو ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز ہوئی جیسے کیٹلز ہو گئے کیملز ہو گئے ہارسز ہو گئے ان کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن ہوئی. رائٹ ناؤ سی پیک میں جو چائنا از آلسو اسٹرگلنگ از بیسیکلی ڈسائفرنگ دا سیم اینشینٹ روٹ کہ یہاں سے ہم ایکسچینج آف گوڈز اور ریسورسز کریں. تو یہ روٹ جو ہے یہ 4000 یا آپ نے سمجھ لیجیے کہ 2500 سال بیفور دی برسٹ آف کرائسٹ امپورٹنٹ اہمیت رکھتے ہیں یہ تمام کے تمام چینلز. اور یہ تمام کے تمام اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ لینڈ کے ساتھ ایکوائرڈ لینڈ زیادہ تر لینڈ مین تجارت مینز ہیں نا. اس وقت بوٹس وغیرہ کا کانسیپٹ بہت ہی نہیں تھا. یہ میڈیٹیرین سیز کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں یہ بھی بائی لینڈ ٹریول کر رہے ہیں. یہاں پہ کچھ چھوٹا موٹا کام تھا. اور یہ میسوپوٹیمیا کی وہ پہلی ریاست جو بنائی گئی یہ وہ ہے. اچھا اب اس میں ایک اور انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وٹ واز دا آئیڈیا آف دیئر ایکسچینج, ہاؤ ڈو دے ایکسچینج دا گڈز ود ایچ ادر نا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہاؤ ڈو دا پروسیس آف اینی ہیرارکی ڈیولپ ہوئی ہے. تو جو ہیرارکی ڈیولپ ہوئی ہے اس جگہ پہ وہ کہ آرڈر کیا ہوگا, کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے, ڈیٹی کا کانسیپٹ کیا ہے, وہ یہاں پہ بنا اس جگہ پہ. لوگوں نے پھر جب مختلف جو مظاہر ہیں ان کو پوچھنا شروع کیا تو یہاں پہ چاند کو سورج کو یہاں پہ آنا کے نام سے کہا جاتا تھا. چاند ہے اور اسی کے ڈفرینٹ سمبولک پریزنٹیشنز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہوئیں. جیسے رائٹ ناؤ وٹ یو آر لوکنگ ایٹ از دا اسٹیمپ. Now this stamp is the first inscription rectangular in shape identified ہوئی. This point is indicating origin of sun from two mountains. Now there is a one god or the deity standing over here which is representing god for wisdom. فش اور گراس کو انڈیکیشن یہاں پہ دے رہا ہے. دین دے سپوز کہ ایک اور اس کا سرونٹ ہے یونکاس جو کہ ہر طرف دیکھتا ہے. دیٹس وائی ہز فیس از ناٹ کلیئر اوور ہیئر, ہی از فیسنگ ان سائڈ دا اسٹیمپ انسکرپشن میں. پھر اسی طرح سے ایک نیکسٹ میں یہاں پہ انہوں نے دکھایا ہے ہنٹر. یہ ہنٹر کی انسکرپشن دکھائی کہ وتھ بوز اینڈ ایروز. اور یہ لینگویج تھی. تو جو لینگویج میننگ آف کمیونیکیشن یہ ظاہر کیے گئے. پلس اس طرح کے بہت سارے آپ کو وہاں پہ پیگنز یا بت ملتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ڈیٹی کا کانسیپٹ ہے. Now what is you are looking right now on the right panel is the what you can say redefined image of Ur city کہ اس وقت اس کے رومز ایسے تھے. اور یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ ار شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام who were considered as کہ ہمارے امت میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وہ ان کا جو اوریجن ہے یا جو ان کی برتھ پلیس ہے وہ یہاں سے ہوئی ہے ار سے. تو ار کو اس لیے بھی اہمیت دی جاتی ہے ناٹ اونلی ان اسلام بٹ کرسچنس کے اندر بھی. اور یہ جو اسٹیمپ ہے اس اسٹیمپ کی انسکرپشن کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موسٹ اینشینٹ ریٹن لینگویج آپ کو کرسچنز میں ملتی ہے انسکرپشنز میں یہ اس سے بھی اولڈسٹ ٹائم ہے نا جس کی انسکرپشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دو معلوماتی چیزیں میں نے بتانے کی کوشش کی. ایک تو اسٹیمپ کا اوریجن جو بتا رہا ہے کہ مینز آف کمیونیکیشن اس وقت ریٹن فارم میں اس طرح سے موجود تھے کہ لوگ ڈرائنگز بنا کے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے تھے میسیج ڈیورنگ دا ٹریڈ. پلس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاؤس کا ماڈل یا اوریجن یہاں اور عراق سے بلیو کیا جاتا ہے کہ شاید ان کا تعلق اس جگہ سے تھا جس جگہ سے انہوں نے پھر آگے موو کیا. اور یہ ریفرنس آپ کو کرسچنس کے بکس میں بھی ملتا ہے, اسلامک میں بھی ملتا ہے, اور